TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ ہونے والوں کی تعداد 4,16,995 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 10,12,1498 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 23,623 ہو گئیں، جبکہ 10,09,950 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کے چیف پبلک ہیلتھ آفیسر کے جاری کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں روزانہ کی جانے والی اسپتالوں اور اموات کی اوسط تعداد میں 9 سے 15 اپریل کے درمیان 30% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,16,995 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,716 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,36,952 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,802 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,70,795 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,040 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جہاں 1,17,080 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,530 ہے۔ کینیڈا کے بڑے شہر ٹورنٹو میں کورونا وبا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں سے لوگ اکتا گئے، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کورونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ کینیڈا کے بڑے شہر ٹورنٹو میں کورونا وبا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں سے لوگ اکتا گئے، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لاک ڈاؤن کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شرکاء کا کہنا تھا ان کے کاروبار تباہ ہو گئے اور روزگار ختم ہو رہے ہیں۔ ریلی میں شریک افراد نے بینڈ باجے بھی بجائے۔ پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی پر مظاہرے کے شرکاء اور منتظمین کے خلاف جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے 4 افراد کو $880 کے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وارننگ دینے کے بعد چند مظاہرین چلے گئے تھے، جبکہ کچھ موقع پر ہی موجود رہے۔ اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے اسٹیٹ ہوم آرڈر میں پھر توسیع کر دی گئی ہے، جو اب مزید بڑھا کر 6 ہفتے تک کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا کی تیسری اور خطرناک لہر کو روکنے کے لیے اونٹیریو حکومت کی جانب سے نئے اور سخت اقدامات نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں اشیاء ضروریہ کی دکانوں میں صرف 25% تک کام کی اجازت، جبکہ دیگر آؤٹ ڈور اور تفریحی سہولیات اور سرگرمیوں کو مزید محدود کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے اسٹے ایٹ ہوم آرڈر میں توسیع کر دی گئی ہے، جو اب مزید بڑھا کر 6 ہفتے تک کر دیا گیا ہے۔ ہفتے سے تمام غیر ضروری تعمیراتی کام بند کر دیے گئے ہیں اور گھر کے باہر بھی اب صرف ایک ہی گھر کے افراد ایک جگہ اکٹھے ہو سکیں گے، دوسرے لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہوگا۔ دوسری جانب اونٹیریو کے سرکاری ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے پولیس کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ گھر کے باہر موجود شہریوں سے سوال جواب کر سکتی ہے اور ان سے باہر رہنے کی وجہ اور گھر کا پتہ بھی پوچھ سکتی ہے۔ اس اختیار کے تحت پولیس کسی بھی پیدل یا گاڑی میں جانے والے شہری کو روک کر اس کے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ معلوم کر سکتی ہے۔ پولیس کو یہ اختیار گھر تک محدود رہنے کے قانون کے دنوں میں ہی روبہ عمل رہے گا۔ حکومت کی جانب سے بین الصوبائی سفر پر بھی نئی پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیشکش کی ہے کہ اگر اونٹیریو چاہے تو وفاق اسے براہ راست یا ریڈ کراس کے ذریعے موبائل ویکسین یونٹ کی تقسیم میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیشکش کی ہے کہ اگر اونٹیریو چاہے تو وفاق اسے براہ راست یا ریڈ کراس کے ذریعے موبائل ویکسین یونٹ تقسیم میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اونٹیریو کی مدد کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں اور طبی آلات بھیجے گی۔ ٹروڈو نے آج کہا ہے کہ قومی دفاع اور امیگریشن جیسے سرکاری محکموں میں ملازمت کرنے والے افراد کو اونٹیریو اور خاص طور پر گریٹر ٹورنٹو کے علاقے میں خدمات سونپی جائیں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہوں نے نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ اور نووا اسکاٹیا کے سربراہان سے بھی بات کی ہے۔
جو اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آئندہ چند روز میں وہ کون کون سے انسانی وسائل اور سامان استعمال کر سکتے ہیں جو کورونا سے نمٹنے کے لیے کارآمد ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خطرات افغانستان سے اب دوسری جگہوں پر منتقل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اب چین سے تعلقات، ماحولیاتی تبدیلیوں، کورونا وبا جیسے اہم معاملات پر کام کرے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خطرات افغانستان سے اب دوسری جگہوں پر منتقل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اب چین سے تعلقات، ماحولیاتی تبدیلیوں، کورونا وبا جیسے اہم معاملات پر کام کرے گا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا سے متعلق سوال پر اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ القاعدہ کمزور پڑ چکی ہے۔ امریکہ کے خلاف القاعدہ کے افغانستان سے حملوں کے امکان کا خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ایجنڈے میں چین سے تعلقات، ماحولیاتی تبدیلی، کورونا جیسے دوسرے اہم معاملات شامل ہیں۔ ہم اپنی طاقت اور وسائل اب ان معاملات میں صرف کریں گے۔ افغانستان سے جو مقاصد حاصل کرنا تھے، امریکہ وہ مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ ہماری انٹیلیجنس افغانستان کے معاملات اور ممکنہ خطرات پر نظر رکھے گی۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے علاقہ مکینوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے علاقہ مکینوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ فائرنگ کے بعد گریٹ ہلز اور کریک پارک وے ایریا میں سڑکیں بند کر دی گئیں اور ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ملزم اسٹیفن نیکلاس قانون نافذ کرنے والے ادارے میں جاسوس کی حیثیت سے کام کر چکا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک 39 سالہ نرس کو نائب صدر کملا ہیرس کو مبینہ طور پر قتل کی دھمکی دینے پر گرفتار کر لیا گیا۔ نائب صدر کو جان بوجھ کر قتل اور جسمانی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک 39 سالہ نرس کو نائب صدر کملا ہیرس کو مبینہ طور پر قتل کی دھمکی دینے پر گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس کو مبینہ طور پر قتل کی دھمکی دینے والی نیوین فلپس کو امریکی خفیہ سروس کی تحقیقات کے بعد گرفتار کیا گیا۔ واضح ہے کہ کملا ہیرس پہلی سیاہ فام خاتون ہے جنہیں امریکہ کی نائب صدر منتخب کیا گیا۔ فلوریڈا کے جنوبی ڈسٹرکٹ کے یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر فوجداری شکایت کے مطابق نیوین فلپس نے 13 سے 18 فروری کے دوران نائب صدر کو جان بوجھ کر قتل اور جسمانی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی تھی۔ نیوین فلپس 2021 سے جیکسن ہیلتھ سسٹم کے لیے کام کرتی ہیں۔ شکایت کے مطابق نیوین فلپس نے جیل میں قید شوہر کو جے پے کے ذریعے ویڈیوز بھیجی تھیں، جو کہ ایک کمپیوٹر ایپلیکیشن ہے۔ اس ایپ کے ذریعے جیل کے قیدی اور ان کے اہل خانہ رابطے میں رہتے ہیں۔ درج کی گئی شکایت کے مطابق نیوین فلپس کیمرے کو دیکھ کر صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ فوجداری شکایت کے مطابق ان ویڈیوز میں فلپس نے نائب صدر کملا ہیرس کو قتل کرنے سے متعلق بھی بیانات دیے۔ ان میں سے ایک ویڈیو میں نیوین فلپس نے کہا کہ کملا ہیرس تم مر جاؤ گی، تمہارے دن گنتی کے ہیں۔ پاکستانی نژاد امریکی کمانڈر یاسر بشیر کو ہیوسٹن پولیس میں اسسٹنٹ چیف اور خاندانی تشدد کے محکمے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یاسر بشیر گھریلو تشدد ڈپارٹمنٹ کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ پہلے مسلمان اور پہلے پاکستانی نژاد شہری ہیں جنہیں یہ عہدہ دیا گیا۔ عہدہ ملنے پر پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے نے کہا کہ یاسر بشیر کی تقرری ایک اہم احساس ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی کمانڈر یاسر بشیر کو ہیوسٹن پولیس میں اسسٹنٹ چیف اور خاندانی تشدد کے محکمے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یاسر بشیر امریکہ میں پہلے مسلمان اسسٹنٹ چیف آف پولیس ہوں گے۔ نیشنل جیوگرافک نے 2018 میں امریکہ میں موجود مسلمانوں کے حوالے سے ایک فیچر کیا تھا جس میں یاسر بشیر بھی شامل تھے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پیدا ہونے والے یاسر بشیر اپنے اہل خانہ کے ساتھ 1985 میں امریکہ آ گئے تھے اور اس وقت ان کی عمر 8 برس تھی۔ یاسر بشیر نے 2001 میں پولیس فورس میں شمولیت اختیار کی اور 9/11 کے وقت وہ اکیڈمی میں تھے۔ یاسر بشیر نے کہا کہ محکمہ رمضان المبارک کے دوران اپنے مسلمان افسران کے لیے خاص طور پر مددگار ثابت ہوتا ہے۔ افطار، عشائیے کے وقفے اور نماز کے لیے وقت دیتا ہے۔ ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت سے ساؤتھ ایشین اور مسلم پولیس افسر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ معروف وہ مظفر صدیقی ہیں جو 1 عشرے سے زیادہ عرصے سے فورس سے وابستہ ہیں۔
عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 14,19,09,000 سے زائد افراد متاثر اور 30,32,862 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 14,19,09,000 سے زائد افراد متاثر اور 30,32,862 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 12,05,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,84,00,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,81,061 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,24,04,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ انتہائی تیزی سے جاری ہے۔ کرونا کا ایک دن میں اب تک کا سب سے بڑا وار سامنے آیا ہے۔ بھارت میں ایک ہی روز میں 2,75,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد 1,57,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,50,57,000 سے زائد اور 1,78,793 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,39,43,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 3,73,442 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 47,02,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,05,582 ہے۔ برطانیہ میں 43,87,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1,27,270 اموات ہو چکی ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 35,926 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 42,68,747 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,823 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 4,04,970 تک جا پہنچی ہے۔ بالی ووڈ اداکار وویک اوبرائے نے سوشل میڈیا پر زیر گردش اپنی موت کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بالی ووڈ اداکار وویک اوبرائے نے سوشل میڈیا پر زیر گردش اپنی موت کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ حال ہی میں بھارت کی تامل فلم انڈسٹری کے معروف اداکار وویک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسے، جس کے بعد نام کی مماثلت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ بالی ووڈ اداکار وویک اوبرائے عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش ان جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہوئے بالی ووڈ اداکار وویک اوبرائے کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ وویک اوبرائے نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ چنئی کے اسپتال میں میرے داخل ہونے کی خبریں بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ بالی ووڈ اداکار نے کہا کہ میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ممبئی میں اپنی فیملی کے ہمراہ بالکل صحت مند اور محفوظ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تامل اداکار وویک کی اچانک موت کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا اور میں اس موقع پر اداکار کی فیملی سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل بھارت کی تامل فلم انڈسٹری کے مقبول ترین اداکار وویک 59 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسے۔ بھارتی اداکارہ رائزہ کو فیشل کرانے کے بعد آنکھوں کے نیچے سوجن ہو گئی ہے، جس کے باعث انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اداکارہ رائزہ کو فیشل کرانے کے بعد آنکھوں کے نیچے سوجن ہو گئی، جس کے باعث انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ اداکارہ نے خود ہی سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے پردہ اٹھایا ہے اور اپنی تصویریں بھی پوسٹ کی ہیں۔ بھارتی اداکارہ نے ڈاکٹر کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ روز ڈاکٹر بھیرا کے پاس سادہ فیشل کرانے گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی ایک پروسیجر کرانے کا کہا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ اداکارہ نے کہا کہ اس پروسیجر کے نتیجے میں آنکھوں کے نیچے سوجن ہو گئی ہے اور اس صورتحال کے بعد ڈاکٹر نے بھی ملنے سے منع کر دیا، جبکہ ان کے اسٹاف کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شہر سے باہر ہیں۔ رائزہ ولسن نے بتایا کہ ڈاکٹر کے خلاف پوسٹ کرنے کے بعد ان کی وجہ سے اس طرح کی پریشانی اٹھانے والے لوگوں کے میسیجز سے ان کے باکس بھر گیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔